جان ایلیا صاحب دوبارہ یاد آ گئے۔ جان ایلیا صاحب نے فرمایا کہ کون اس گھر کی دیکھ بھال کرے، کون اس گھر کی دیکھ بھال کرے، روز ایک چیز ٹوٹ جاتی ہے۔ میڈم شیخ فائز عیسیٰ قاضی بینچ کا فیصلہ انا للہ و انا الیہ راجعون، سپریم کورٹ کا انصاف انا للہ و انا الیہ راجعون، فیئر اینڈ فری الیکشن 2024 انا للہ و انا الیہ راجعون، جمہوریت ووٹ کی عزت انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میڈم شیخ آئین ہار گیا، الیکشن کمیشن ایکٹ جیت گیا۔ میڈم شیخ آئین کا آرٹیکل 17 فیئر اینڈ فری الیکشن پر انٹرا پارٹی الیکشن حاوی ہو گیا۔ میڈم شیخ کروڑوں ووٹرز منہ دیکھتے رہ گئے، اکبر ایس بابر سمیت 14 لوگ جو ہیں ان کی سنی گئی۔ میڈم شیخ الیکشن کمیشن 2 بار پارٹی الیکشن کی سکروٹنی کر کے انتخابات کالعدم کرنے، انتخابی نشان واپس لینے کا جو غیر قانونی عمل تھا اس کو سپریم کورٹ نے تحفظ دیا۔ میڈم شیخ الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار ہی نہیں تھا کہ وہ ان بے ضابطگیوں پر کسی پارٹی سے انتخابی نشان لے لے، لیکن کسی نے بات نہ سنی۔ میڈم شیخ یہ نہ آئین اجازت دے، نہ الیکشن کمیشن اجازت دیتا ہے، نہ الیکشن کمیشن ایکٹ اجازت دیتا ہے کہ الیکشن کمیشن پارٹی انتخابات کی سکروٹنی بھی کرے، عدالت بن کر فیصلہ بھی کرے اور پھر آگے جا کر عدالتوں میں اپیلیں بھی کرے۔ میڈم شیخ الیکشن کمیشن کا جب دیکھتے ہیں تو ایک پارٹی پاکستان تحریک انصاف، اس کے ساتھ امتیازی سلوک، ایک پارٹی کے لیے الگ پیمانہ، ایک پارٹی کے لیے کے خلاف متنازع اور جانبدارانہ فیصلے۔ اور جب عدالت کو دیکھا میڈم شیخ، بند کر دے میڈم شیخ یہ لائیو نشریات، میڈم شیخ ججمنٹ دیکھ لیں، نہ آئین کا کوئی حوالہ ہے، نہ قانون کا کوئی حوالہ ہے، بس کہانی ہے کہ پی ٹی آئی یہاں سے چلی یہاں پہنچی، یہاں سے چلی یہاں پہنچی، یہاں سے چلی یہاں پہنچی، یہ فیصلہ یہ فیصلہ یہ فیصلہ یہ فیصلہ اور آگے سے ہمارا فیصلہ۔ میڈم شیخ وہ جو مسلم لیگ نون کے حوالے سے کہا کرتے تھے نا کہ ایک جج صاحب کا نام لے کر کے اس جج نے تو ان کا سمبل لے لیا اور سینٹ الیکشن ان کے آزادانہ ہو گئے، ان کو بڑا نقصان ہوا۔ ان سب کے لیے خوشخبری ہے میڈم شیخ کہ ہمارے سب کے پسندیدہ فائز عیسیٰ قاضی صاحب کے فیصلے کے بعد نہ صرف پاکستان تحریک انصاف سینٹ سے آؤٹ ہوئی، نہ صرف پاکستان تحریک انصاف خواتین کی مخصوص نشستوں سے آؤٹ ہوئی، نہ صرف پاکستان تحریک انصاف اقلیتی اراکین سے آؤٹ ہوئی، بلکہ پورے ملک کے الیکشن سے آؤٹ ہوئی۔ میڈم شیخ ٹھیک ہے، کتنا اچھا ہوتا آج عمران خان نے اڈیالہ جیل سے قرآن کی عقائد بھیجی ہے کہ دشمنی اتنی نہ کرو کہ انصاف نہ کر سکو، کتنا اچھا ہوتا کہ فائز عیسیٰ قاضی صاحب اس بینچ میں نہ بیٹھتے، یہ فیصلہ نہ کرتے، کیونکہ ان کے خلاف ایک ریفرنس آیا تھا، ان کی صدر عارف علوی، عمران خان، شہزاد لیکن پھر اس کا سامنا کیا تھا نا انہوں نے، وہ تو اس سے کیا میڈم شیخ میں سامنے کی بات نہیں کر رہا، میں آمنے سامنے کی بات ہی نہیں کر رہا، میں آمنے سامنے کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ نہیں تو پھر کیوں نہ بیٹھتے وہ اس میں سر؟ نہیں پی ٹی آئی کہہ دیتی آپ نہ بیٹھیں۔ آپ تو نہیں ہے نا، آپ تو نہیں ہے نا میں تو آپ سے پوچھ رہی ہوں نا۔ نہیں میں میری رائے ہے کہ نہیں بیٹھنا چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے، میں آپ سے رائے کی وجہ پوچھ رہی ہوں نا، اس وجہ سے کہ وہ ان کی ایک ان کے اینگر ہے، ان کا ایک لگ رہا تھا وہ جس طرح وہ جب بھی کوئی بات کرتے تھے تو وہ لے جاتے تھے کہ سینٹ کے الیکشن دیکھے جس میں مسلم لیگ نون کو آپ نے کیا، اپنے اصول دیکھتے ہیں آپ۔ اور میڈم شیخ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب کوئی الیکشن رہ گیا ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب کوئی اس الیکشن کو مانے گا؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس الیکشن کی کریڈیبلٹی رہ گئی ہے؟ جو سب سے بڑا اثر اس سنہرے حروف والے فیصلے کا پڑا وہ ہے کہ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں الیکشن سے پہلے اس کو سلیکشن میں بدل ڈالا۔